اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، نئے نئے اسکالر آنے شروع ہو گئے. یہ یوٹیوب بھائی، یہ زمانہ ہے یوٹیوب کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا، یہ انسٹاگرام کا دور ہے، چل رہا ہے. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، چاہے آپ کتنی بہتری اس کے اوپر بیان کر لو کہ بھائی یہ نہیں کرنا، آپ وہ نہیں کرنا. یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. آئندہ یہ بڑھے گا وہ جس دن سے شروع ہوا ہے، جب سے بیان شروع ہے، لیکن پھر بھی بڑھنے پر ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ قیامت کی نشانی ہے. اب قیامت کی نشانی کون ختم کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ مل کر بیٹھے. جن حضرات کے سامنے جگہ خالی ہے صف کے اندر پوری کر لیں. جو انسان پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہے سب سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے. جتنے بھی لوگ نماز پڑھنا آتے ہیں سب سے زیادہ ثواب جو ہے پہلی صف والے کو ملتا ہے. اس کے بعد دوسری صف والے کو ملتا ہے. اس کے بعد آدمی جتنا دیر سے آتا ہے اتنا زیادہ ثواب کے اندر اس کو کمی ہوتی رہتی ہے. میرے محترم بزرگوں، اس مرتبہ بیان کرنا تھوڑا سا مقصد یہ ہے، جو آج کل سوشل میڈیا کے تعلق سے ہے، جو چل رہا ہے، ہر آدمی ہر کسی کو سننا ہے، اور ہر آدمی ہر کسی کی بات کو سن کر اس کو فالو کر رہا ہے اور اس کی بات پر عمل کر رہا ہے. اس کے تعلق سے میرا موضوع ہے. دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے، کل قیامت کے دن جو انسان بھی، اللہ نے یہ نہیں کہا، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ جو انسان قیامت کے دن جتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا وہ انسان جنت میں جائے گا، اور جو انسان کم نیکی لے کر آئے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا. اللہ رب العزت کے یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال گنے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے. جس کا عمل جتنا زیادہ وزنی ہوگا وہ انسان اللہ کے یہاں پر کامیاب ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ جس کا عمل جتنا زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے 10 گناہ ہیں اور 90 نیکی ہیں تو وہ انسان جنت میں جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے. ایک انسان نے 10 نیکی کی ہیں اور 90 گناہ ہیں لیکن پھر بھی وہ انسان جنت میں جا سکتا ہے. کیونکہ بعض نیکی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارے گناہوں پر بھاری پڑ جاتی ہے. کل قیامت کے دن انسان ہوگا، اللہ اس کے سامنے گناہ لائے جائیں گے، اس کے سارے گناہوں کا دفتر اس کے سامنے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ انسان سوچے گا کہ اب تو ناکام ہو گیا، اب تو اتنے جہاں تک بھی دیکھے گا وہ اس کے گناہوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں. اب وہ دیکھے گا کہ یار تو آج ناکام ہے، تو آج خسارے کے اندر ہے، برباد ہے، اب تو تیرا جہنم میں جانا طے ہے. لیکن اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ ایک تیری نیکی ہمارے پاس موجود ہے. ایک پرزہ کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. جب وہ انسان اس کو دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ یار اتنے بڑے گناہوں کے دفتر لدے پڑے ہیں، یہ سارے کے سارے گناہ بھر سے میرا اعمال بھرا پڑا ہے. تو اتنے سارے دفتر ہوں، اتنے ساری کتابیں گناہوں کی ہوں اور ایک پرزہ نیکی کا ہو، تو یہ کیا کام دے گا؟ جب اس پرزے کو اس دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، اس کے جو گناہوں کا دفتر تھا، جو گناہوں کی کاپیاں تھی، ساری کی ساری اڑنی شروع ہو جائیں گی اور ساری کی ساری اڑ کر ختم ہو جائیں گی، اور وہ اس کا نیکی والا پلہ جھک جائے گا. اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس انسان نے گناہ تو نہیں کیے لیکن اس انسان نے کبھی شرک نہیں کیا. اس نے نیکی تو زیادہ نہیں کی لیکن اس نے اتنے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا تھا، اس نے دل کی گہرائی کے ساتھ اس نے اللہ کو مانا تھا کہ اللہ کے سوا اس نے کسی کی عبادت نہیں کی، کہیں پر جا کر اس نے سجدہ نہیں کیا، کسی کے مزار پہ کسی قبر پہ اس نے جا کر ماتھا نہیں ٹیکا. اس لیے آج یہ انسان اس کی ایک ہی نیکی سارے گناہوں پر اس کے بھاری پڑ گئی. ایک نیکی ایک طرف، زندگی کے سارے گناہ ایک طرف. ایک انسان وہ ہے بہت ساری اس نے نیکیاں کی، نمازیں بھی پڑھتا، قرآن بھی پڑھتا، تلاوت بھی کرتا، صدقہ بھی کرتا، خیرات بھی کرتا، لیکن میرے محترم بزرگوں قبر پہ جا کر سجدہ بھی کرتا ہے. اللہ سے ہی مانگتا ہے، اللہ کے غیر سے ہی مانگتا ہے. اب اس کی ساری زندگی کے اس کے نیک عمل ایک طرف
ساری اس کی نیکیاں ایک طرف اور اس کا یہ والا گناہ اس کا ایک طرف، یہ سارے کے سارے اعمال پہ اس کے پانی پھیر دے گا، سب ختم کر دے گا۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، نئے نئے اسکالر آنے شروع ہو گئے۔ یہ یوٹیوب بھائی، یہ زمانہ ہے یوٹیوب کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا، یہ انسٹاگرام کا دور ہے، چل رہا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چاہے آپ کتنی بہتری اس کے اوپر بیان کر لو کہ بھائی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آئندہ یہ بڑھے گا وہ جس دن سے شروع ہوا ہے، جب سے بیان شروع ہے، لیکن پھر بھی بڑھنے پر ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب قیامت کی نشانی کون ختم کر سکتا ہے؟ لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ختم کیسے کرنا ہے، مسئلہ ہے کہ بچنا کیسے ہے۔ ایک اسکالر آیا، اس کو سننا شروع کیا، اس نے چہرے پہ داڑھی نہیں، اتنی سی داڑھی رکھ رکھی ہے، بس چوٹیاں باندھ رکھی ہے، مطلب عجیب عجیب قسم کے آ رہے ہیں، وہ بہترین طریقے میں بیان کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ ماں باپ کے حقوق بیان کر رہا ہے۔ آپ نے سنا، ارے صاحب بہت اچھی بات ہے بھائی، انہوں نے بتایا کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں، شوہر پہ، بیوی کے شوہر پہ یہ حق ہے۔ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ ارے بہت اچھا بھائی، یہ تو بہت اچھا اسکالر ہے۔ آپ نے اس کو سننا شروع کر دیا، ارے ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، یہ وہ بیان کرنا ہے۔ آپ سننے ہیں شوق سے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، حالانکہ اب انسان سے فدا ہو گیا، فالو کیا، اس کی بات ماننا شروع کیا۔ اب وہ آپ کو جا کر ایسی جگہ لے جا کر ڈبو دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارے آپ جو ہے خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کر دے۔ ارے جو انسان روزانہ 5 ٹائم اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اگر اس نے ایک آدھا سجدہ قبر کو کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اب انسان پہلے سن کر آیا نا، اس کو تمام اچھی باتیں سب کے پاس نہیں ملیں گی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ارے بہت اچھا اسکالر ہے، ارے کوئی بات نہیں، ایک ہی تو غلطی کر دی اس نے، بس اس نے ارے اتنی ساری اچھی باتیں بتاتا ہے، بس ایک یہی تو کہتا ہے کہ سجدہ قبر کو بھی کر لو، تو کیا حرج کی بات ہے؟ یہ ایک ہی میرے محترم بزرگ گناہ سارے کے سارے نیک عمل پر پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے۔ لوگ مطلب اگر ان سے کہو نا کہ بھائی یہ ان کی حالت تو دیکھو، آپ جس کو آپ سن رہے ہو اس کی کنڈیشن تو دیکھو کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، لباس سنت کے خلاف، چہرہ سنت کے خلاف، سارے عمل سنت کے خلاف، بس اچھی باتیں بتا رہا ہے تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کے اسٹیٹس لگانا شروع کر دیے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، کیونکہ دیکھو آپ نے اس کی کوئی اچھی بات سنی، سمجھو بات کو ذرا سا، آپ نے اس کی اچھی بات سنی، وہ اچھی بات تھی یہ مثلاً کہ بھائی اپنے ماں باپ کی بچوں کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنے میں یہ ملے گا، یہ ملے گا، آپ نے سنا اور آپ نے اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگایا، ٹھیک۔ اب دوسرے آدمی نے آپ کو اسٹیٹس دیکھا، اس نے اس کو فالو کر لیا، لیکن آپ نے تو یہ والی بات سے لگایا تھا، اس نے اس کو فالو کیا، اس کے فالو کرنے کے بعد اس نے اس کی ویڈیو دیکھنی شروع کر دی۔ اب جو اس نے گمراہی والی ویڈیو ڈالی ہے اس نے وہ پکڑ لی، سمجھ رہے بات کو؟ جو اس نے گمراہی والی ویڈیو ڈالی تھی وہ اس نے پکڑ لی اور اس نے اس کو عمل کر لیا۔ گنہگار کون ہوگا؟ جس نے یہ اسٹیٹس لگایا تھا، یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے ہی اسے بتایا ہے۔ ہم ذرا سا دیکھیں تو صحیح، ذرا سا غور کریں کہ ہم کس کو سن رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں۔ سب جو انسان بھی علماء سے کاٹتا ہے سمجھو وہ گمراہ ہے۔ جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو علماء سے کاٹا جائے گا۔ مسائل بیان کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ کسی کی بھی باتیں سننے ہیں اس کو کر کے اپنا اسی سے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے۔ مسائل بیان کرنے کے اختیار صرف علماء کو ہے۔ آپ یوٹیوبر ہیں، آپ اسکالر ہیں، آپ اچھی باتیں بتاتے رہیں، لیکن مسائل کے اندر کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ مسائل کے اندر گھسیں اور لوگوں کو بتائیں؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ یاد رکھیں، دیکھو ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر وہ ہے جو جھولا چھاپ ہوتے ہیں، ہے نا، کسی کو تنگ نہیں کر رہا، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے بالکل۔ ایک انسان وہ ہے پڑھا لکھا نہیں ہے اور ڈاکٹری اس نے سیکھ لی ویسی، اور وہ ڈاکٹر کی دکان لے کے بیٹھ گیا، اور دکان لے کے بیٹھنے کے بعد اس نے کسی کو دوائی دی اور وہ انسان مر گیا۔ یہ انسان مجرم ہے، اس نے خون کیا ہے، ایک قاتل ہے۔ ایک انسان پڑھا لکھا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، اس نے پڑھ لکھا ڈاکٹری کی ہے اور اس نے دکان کھولی ہے، اس کی دوائی سے کوئی انسان اگر مرتا ہے تو یہ انسان خونی نہیں ہے۔ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر نے دوائی دی اور اس کی دوائی سے کوئی انسان مر گیا، اس کے اوپر الزام نہیں ہے کہ قاتل نہیں ہے۔ کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں تھا، دوائی بتا رہا ہے، لوگوں کو دوائی دے رہا ہے، اس کی دوائی سے کوئی انسان مرتا ہے، اب یہ انسان قاتل ہے، یہ انسان قاتل ہے۔ کیوں ضرورت کیا پڑ رہی ہے گھسنے کی اس کے اندر؟ ہمارے ہندوستان کے اندر 2 لوگ بہت ہیں
ڈاکٹر بہت ملیں گے آپ کو ہندوستان کے اندر. کسی کو بتا تو ذرا صاحب یہ ہوا ہے, یہ دیکھیے کھا لیے, 4 لوگ بیٹھے ہوں گے نا, چاروں دوائی بتائیں گے. ڈاکٹر سے ضرورت نہیں پڑنے کی بولنے کی. اور ہمارے ہندوستان میں مفتی بہت ہیں, بہت مفتی ہیں ماشاء اللہ. ابھی 2-3 دن پہلے میں دکان پر گیا, سامان لیا, وہ مجھ سے, انہیں پتا تھا مفتی ہوں, محلے کے ہی ہمارے. ایک اتنا ہنسی آئی سن کے, سوچ کے بھی, اور غصہ بہت زیادہ آیا. ایک مستری تھا, وہ کام کر رہا دکان پہ, ان کی فٹنگ کر رہا تھا. انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا, میں اس کا جواب دیتا, مجھ سے پہلے وہ بول گیا, میں بھائی تو فٹنگ کرنا آیا ہے. غصہ ہی بہت آیا, غصے کی بات بھی ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے. مجھ سے پہلے وہ بول چکا کہ یہ ایسے کر لو, اس سے ایسے کر لو. گولڈ کا مسئلہ تھا, گولڈ کا کیا کریں. اس لیے میرے محترم بزرگوں, جس کو اللہ نے جو ہنر دیا ہے, جو انسان جس فیلڈ کے اندر ہے, جس لائن کے اندر, اپنی لائن کو فوکس کرے اور اس کے اندر ترقی کرے. آپ انجینئر ہیں تو آپ لوگوں کو انجینئر کے تعلق سے مشورہ دیں. یہ نہیں کہ مسائل بیان کرنے شروع کر دیے. جس لائن کا آپ کو اللہ نے ہنر دیا ہے, جس لائن میں آپ نے محنت کی ہے, اس لائن کو فالو کریں, اس کے اندر لوگوں کو اپریشیٹ کریں, اور اس کے اندر لوگوں کی ترقی کیسے ہوگی اس کے اندر بتائیں. یہ نہیں کہ لائن دوسری ہے اور دوسری لائن کے اندر جا کے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, ضرور ہم دیکھیں کہ ہم ان کو الٹے سیدھے لوگوں کو سننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے, ورنہ تو گمراہ ہونا طے ہے. الٹے سیدھے لوگوں کو سنو گے, چونکہ موبائل کا دور ہے. انسان, آپ کوئی گھر, کون سا گھر ایسا ہوگا جس کے اندر فون نہیں ہے؟ جب انسان فون چلائے گا تو ویڈیو بھی دیکھے گا, اس کے اندر دیکھے گا نہیں دیکھے گا. اب اچھے لوگ وہاں پر ہوں گے نہیں تو برے لوگوں کو تو دیکھے گا. وہ اچھے لوگوں کو آپ آنے نہیں دو گے تو حرام ہے, ناجائز ہے, یہ ہے. اب برے لوگ تو پھر وہاں پر آئیں گے, اب انہیں کو سنے گا, انہیں کو گمراہ کر, وہیں سے گمراہ ہوگا. سب سے پہلی چیز اب دیکھیں کہ ہم کس عالم کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی مسجد کے امام صاحب, اگر آپ کا عالم ہے, مفتی ہے, تو ان سے آ کر رابطہ کریں. موبائل کے علماء کا نمبر اپنے موبائل فون کے اندر رکھیں. اگر آپ چل کر نہیں جا سکتے ان سے مسئلہ پوچھنے, تو کم سے کم یہ ہے فون پہ معلوم کر لیں. لیکن ایسے نہیں کہ کسی سے بھی آپ نے اٹھا کے جو بھی بیان کر رہا ہے, آپ نے اٹھا کے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا. اگر مسجد کے امام صاحب صرف حافظ ہیں, صرف قاری صاحب ہیں, ان سے ہی آپ کو مسئلہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. بہت ساری مساجد ہمارے شہر کے اندر ایسی ہیں کہ جہاں پر امام صاحب ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہے, صرف حافظ صاحب ہے, صرف قاری صاحب, ان سے بھی آپ کو مسئلہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. جو پڑھ کر آیا ہے اس سے آپ مسئلہ پوچھیں گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں کو ذرا سا غور کریں. اور ایک چھوٹی سی بات ایک یہ عرض کرنی ہے, اور ایک یہ بہت چل رہا تھا, ایک دیکھا تھا, اللہ رب العزت کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے, جائز ہے ناجائز ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو اللہ میاں کہنا ناجائز ہے. بالکل بھی ناجائز نہیں ہے. اس کے اللہ میاں کے معنی کئی 3 طرح کے آتے ہیں, وہ الگ الگ ہیں. لیکن انسان جو اللہ رب العزت کو اللہ میاں بول رہا ہے, یہ کہنا جائز ہے, اس لیے کہ یہاں پر اللہ کی یہاں پر تعظیم کے لیے بول رہا ہے. اللہ کو میاں والا میاں نہیں کہہ رہے ہیں, یہ جائز ہے اور یہ تعظیمن ہے. عرف کے اندر جو بات چلتی ہے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے, اس لیے اللہ رب العزت کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات میرے محترم بزرگوں, سردی کا موسم چل رہا ہے. اب آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے, صاحب ہمیں کمبل چاہیے, صاحب ہمیں رضائی چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. آپ سب سے میری درخواست یہ ہے کہ دیکھو, اگر آپ کے پاس کوئی بھروسے مند انسان آیا, آپ اسے دے دیں. دیکھو اللہ رب العزت نے آپ کو پیسہ دیا ہے, جسم کے اندر آپ کے طاقت بھی ہے, اس پیسے کا ہم کیا کریں گے؟ سردی, کتنی سردی چل رہی ہے, کیسا سردی کا موسم چل رہا ہے, کتنے سارے لوگ بیچارے ایسے سردی کے اندر تڑپ رہے ہیں. آپ روڈوں پر نکل کر دیکھیں, جو بھی آپ سے کہہ رہا ہے بھائی سردی میں یہ چاہیے, سب سے پہلی ضرورت تو ہماری یہ ہے, اگر جس محلے کے اندر میں رہتا ہوں اور اللہ نے مجھے دے رکھا ہے, اس محلے کے اندر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس سردی میں رضائی یا کمبل نہیں ہے, تو میرے پیسے پر لعنت ہے, میرے اوپر بھی لعنت ہے. کس کام کا وہ پیسہ ہے کہ میں اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کر سکتا؟ میں اپنا کمبل, موٹا والا کمبل اوڑھ کے میں سو رہا ہوں اور روم ہیٹر چلا کر سو رہا ہوں, اور میرا پڑوسی ٹھنڈ کے اندر سگڑ رہا ہے. کیا میری طاقت ہے؟ کیا میرا پیسہ ہے؟ کس کام کا میرا پیسہ ہے؟ اور ڈینگے مارتے پھرتے ہیں پھر ہم, یہ صاحب یہ اتنی گاڑیاں ہیں میرے پاس, اور یہ ہے کیا ہے کہ تیری گاڑی ہے, تیرا پڑوسی تو بیچارہ
آپ ان لوگوں کے پاس جائیں، تحقیق کریں، وہ جا کے انہیں گھر گھر کمبل بانٹے، رضائیاں بانٹے. لوگوں اتنے سارے بیچارے پھر رہے ہیں. ایک انسان کے دل، آپ نے کسی غریب کو اگر کچھ دے دیا اور وہ ضرورت مند تھا، اس کے دل سے ایک جزاک اللہ نکل گیا نا، زندگی کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. ایک کسی کو آپ نے غریب کو جا کر رضائی دے دی، ضرورت مند کو سکڑنا ٹھنڈ کے اندر، آپ نے اس کو غریب کو جا کر رضائی دے دی، کمبل دے دیا، اس نے کہہ دیا بھائی تیرا بہت بہت شکریہ، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے میرے محترم ذرا سا ہم غور کریں اور اپنے محلوں کے اندر بھی دیکھیں اور اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی دیکھیں، مدارس کے اندر جا کر بھی دیکھیں. اس مدرسے کے ہم تعاون کر رہے ہیں اس کے اندر جا کر بھی دیکھیں کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا. ہم خود جا کر ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے کمبل بانٹیں، ہم جا کر ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے رضائیاں بانٹیں، ان کو اپنے ہاتھ سے موزے بانٹیں. کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.